ہم تین بہنیں تھیں، مگر ہم تینوں میں سب سے کم خوبصورت اگر کوئی تھی تو وہ میں تھی۔ رشتے والے مجھے دیکھتے ہی واپس چلے جاتے، یوں کرتے کرتے میری عمر اب بڑھنے لگی تھی۔ میں نے ایک انجان نمبر پر کال کر کے ایک لڑکے کو اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ آج میری شادی کی رات تھی۔ دل میں ہزار وسوسے تھے کہ پتہ نہیں میرا شوہر مجھے پسند کرے گا یا نہیں۔ میں انہی خیالوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ میرا شوہر اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی میری نظر شوہر پر پڑی میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو ہم تین بہنیں تھیں، مگر ان تینوں میں سب سے کم خوبصورت اگر کوئی تھی تو وہ میں تھی۔ میری دو چھوٹی بہنیں بے حد حسین تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ ہمارے گھر آتا، مجھ پر نگاہ پڑتے ہی جیسے مایوسی کی چادر سی پھیل جاتی۔ انکار تو ایسے ہوتا جیسے میری موجودگی ان کے ارادے بدل دیتی ہو، اور وہی لوگ میری بہنوں کو دیکھتے تو ان کے چہروں پر وہی نگاہیں جگمگا اٹھتی جو مجھ پر پڑتے ہی مدھم ہو جاتی تھی۔ ابتدا میں امی ابو ڈٹ کر کہتے، پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوگی پھر چھوٹیوں کی ہوگی، مگر وقت کب کسی کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے جیسے میری عمر ڈھلنے لگی ویسے ہی میری بہنوں کی بھی جوانی اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اب امی ابو کے فیصلے بھی حالات کے سامنے جھکنے لگے۔ وہ جو کہتے تھے سب سے پہلے تمہاری باری ہے، اب خاموشی سے چھوٹی بہنوں کے رشتے طے کرنے لگے، اور میں بس تماشا دکھتی رہ گئی، اپنی ہی زندگی کے سٹیج پر ایک خاموش کردار بن کر۔ پھر وقت نے ایک اور کروٹ لی، میرے بھائیوں کی شادیاں بھی ہو گئی، اور ان کی بیویاں یعنی میری بھابیاں اس گھر میں آ گئی۔ جہاں کبھی بیٹیوں کی رونق ہوا کرتی تھی، اب میں ایک سائڈ پر دوہری چیز بن کر رہ رہی تھی۔ سب کی زندگی آگے بڑھ رہی تھی اور میں وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک اداسی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ ہر وقت دل اداس رہتا، ہر لمحہ ایک انجانی سی اداسی مجھے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی تھی۔ میں اکثر سجدے میں گر گرا کر دعا مانگتی کہ یا اللہ، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو صرف میری ذات کو سمجھے، جو میرے دل کو قبول کرے، میری حقیقت کو اپنائے۔ میرے اخلاق، میری عادتیں، میری فطرت، سب کچھ میرے اندر خوب تھا۔ میں تہذیب میں ڈوبی ہوئی خدمت گزار لحاظ کرنے والی لڑکی تھی۔ گھر کا ہر کام آتا تھا، کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، سب کچھ، مگر میری ان خوبیوں پر کبھی کسی کی نظر نہ ٹھہری۔ میری بدصورتی جیسے میری ہر خوبی کو چھپا دیتی تھی۔ لوگوں کی نگاہیں میرے چہرے سے آگے بڑھتی ہی نہ تھی۔ وہ میرے ہنر پر، میری محنت پر، میرے سلیقے کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے تھے، جیسے میں صرف ایک بدنما سا ہول تھی جس کے اندر چھپی روشنی کو کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ یہی احساس مجھے اندر سے توڑنے لگا تھا، جیسے میں کچھ کر بھی لوں تو کسی کے لیے کافی نہیں ہوں، صرف اسی لیے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں۔ پہلے تو صرف میری ظاہری شکل میرے لیے رکاوٹ تھی، لیکن اب تو عمر بھی سر پر سوال بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری عمر 27-28 برس کی ہو چکی تھی، اور ہر گزرتا دن مجھے ایک نئے اندیشے میں دھکیل دیتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر میں نے خود کوئی قدم نہ اٹھایا تو شاید زندگی یوں ہی گزر جائے گی، خالی اور بے رنگ۔ اسی سوچ میں ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے ایک انجان نمبر پر خود ہی کال ملا دی۔ جب میں نے کسی انجانے نمبر پر کال ملائی تو دل بری طرح دھڑک رہا تھا، انگلیاں کانپ رہی تھی اور سانسیں جیسے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کون تھا اس لائن کے پار، لیکن اس وقت مایوسی نے مجھے گھیرا ہوا تھا کہ میں نے انجان کی پرواہ کیے بغیر کال کر دی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، ایک نرم، مہذب اور سنجیدگی سی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اس آواز میں نہ کوئی ہلکا پن تھا، نہ بید، بلکہ ایک عجیب سا سکون چھپا ہوا تھا، جس صدیوں سے کسی اپنے کی تلاش میں تھی اور وہ کسی اجنبی صورت میں مکمل ہونے لگا ہو۔ میں خاموش رہی، کچھ بول نہ پائی۔ اس نے پھر نرمی سے کہا، ہیلو، کون بات کر رہی ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، غلطی سے نمبر مل گیا تھا۔ وہ ہنس پڑا،
مگر یہ ہنسی طنز نہیں بلکہ شرافت تھی۔ چلیں کم از کم کسی اچھی آواز سے بات ہو گئی۔ یہ پہلا جملہ میرے دل میں جیسے ایک پھول سا کھل گیا ہو۔ میں نے چاہا بس چند لمحے اور بات ہو جائے۔ اس کی باتوں میں عجیب سا لحاظ اور وقار تھا، جیسے کوئی بہت اچھا گھرانے کا سمجھدار اور تعلیم یافتہ شخص ہو۔ یہ میری زندگی کی پہلی خوشی تھی، اور شاید پہلی امید بھی۔ اس دن کے بعد ہم نے دوبارہ بات کی، اور اس بار بات کچھ لمحوں سے نکل کر کئی منٹوں میں ڈھل گئی۔ اس نے پوچھا، آپ کی آواز بہت پریشان لگتی ہے، سب خیریت ہے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنی زندگی کی کچھ جھلکیاں بیان کی۔ یہ نہیں بتایا کہ کون ہوں، کہاں سے ہوں، بس اتنا کہا کہ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ اس نے میری بات کو نہ صرف سنا بلکہ سمجھا بھی۔ اس نے کہا، کبھی کبھی انسان کو صرف سننے والا چاہیے ہوتا ہے، جو بنا کسی جھنجھٹ کے بات کو سمجھے۔ آپ چاہیں تو مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے چند درد اسے سنائے۔ اس نے کبھی میری شکل کی بات نہ کی، نہ ہی کوئی فضول سوال کیا۔ اس کی باتوں میں عجیب سا لحاظ، عزت اور اپنائیت تھی۔ وہ اکثر کہتا، آپ جیسی سنجیدہ، سمجھدار اور مہذب لڑکیاں آج کے دور میں بہت کم ہوتی ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں، اس سے آسانی ہو جائے گی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اب ہماری باتیں واٹس ایپ پر ہونے لگی۔ کبھی وہ صبح کا حال پوچھتا، کبھی میں دن بھر کی تھکن اسے بانٹتی۔ وہ مجھے دعائیں دیتا، حوصلہ دیتا، اور اکثر کہتا، اب جیسی لڑکی کسی خاص انسان کے لیے ہی بنی ہے، جو آپ کی حقیقت کو سمجھے گا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ شخص صرف ایک آواز نہیں، شاید میرے دھورے خوابوں کا پہلا رنگ ہے۔ ایک دن اس نے واٹس ایپ پر ڈی پی بدلی، اور میری نظریں جیسے اس تصویر پر ٹھہر گئیں۔ سامنے ایک بے حد خوبصورت، پرکشش اور باوقار چہرہ تھا۔ گھنی پلکیں، پتلی ناک، گہری آنکھیں اور ہلکی سی مسکراہٹ۔ میری انگلیاں خود بخود موبائل پر چلنے لگی۔ میں نے پوچھا، یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، یہ میری اپنی ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہی، جیسے میری سانس رک گئی ہو۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دوبارہ تصویر کو غور سے دیکھا، اور دل ہی دل میں کہا کہ کیا واقعی یہ شایان کی تصویر ہے، جسے میں روز بات کرتی ہوں؟ شایان وہی شخص جو میرے لفظوں کو عزت دیتا تھا، جو میری باتوں میں سچائی ڈھونڈتا تھا، جو مجھے میرے اخلاق سے جانتا تھا۔ تصویر دیکھ کر میری آنکھیں جگمگا اٹھی، دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے تعریف میں لکھا، آپ تو بہت خوبصورت ہیں، یقین نہیں آتا۔ مگر اسی لمحے ایک عجیب سا خیال میرے دل کے گوشے میں سرہانے لگا، جیسے کوئی سناٹا دھیرے سے چیخ اٹھا ہو، اتنا حسین لڑکا، کیا وہ مجھے قبول کر سکے گا؟ میرے اندر کا خوف ایک لمحے میں میری خوشی کو نگلنے لگا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھنے لگی، میرے وہی سادہ نقش، وہی بدصورت کہانی جو برسوں سے ہر رشتے کو مجھ سے دور کرتی آئی تھی۔ دل میں دھڑکا سا لگا، اگر شایان نے میری تصویر دیکھ لی تو۔ لیکن پھر میں نے دل تھام کر ایک فیصلہ کیا، میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میری زندگی میں جو پہلی خوشبو آئی تھی، وہ خوشبو بن کر ختم نہ ہو جائے، یہ میں نہیں چاہتی تھی۔ میں نے طے کیا کہ میں اپنی سچائی، اپنی وفاداری اور اپنے اخلاق سے شایان کا دل جیتوں گی۔ میں روز اس سے محبت بڑی باتیں کرتی، اس کے دکھ سنتی، اس کی باتوں میں دلچسپی لیتی، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر دل سے خوشی ظاہر کرتی۔ مجھے اس بات پر مکمل یقین تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ چہرے سے نہیں، دل سے کی جاتی ہے۔ شایان اگر میرا دل دیکھے گا، میری روح کو پہچانے گا، تو پھر وہ میرے ظاہری ہول سے کبھی دھوکہ نہ کھائے گا۔ میں جانتی تھی خوبصورتی تو وقت کے ساتھ مانند پڑ جاتی ہے، مگر سچا دل ہمیشہ جگمگاتا ہے۔ پھر ایک دن شایان نے باتوں باتوں میں کہا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے میری سانس رک گئی، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے، اور دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ شایان خاموش رہا، شاید وہ میرے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں نے آہستہ سے کہا، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھیں، کم سے کم ابھی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کوئی میری عادتوں سے محبت کرے، میرے ہلاک کو سمجھے، میری مخلصی کو دیکھے، نہ کہ میرے چہرے سے میرا اندازہ لگائے۔ شایان نے یہ سن کر ہنستے ہوئے کہا، تم تو بہت سنجیدہ نکلی ہو۔ پھر وہ بولا، ٹھیک ہے یار، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کے لہجے میں کوئی زبردستی نہ تھی، کوئی ضد، کوئی ناراضگی نہیں، بلکہ احترام چھپا ہوا تھا، ایک قبولیت کا پیغام۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے میرے انکار کو میری عزت سمجھ کر قبول کیا۔ میں نے اس کے رویے پر شکر ادا کیا، دل میں ایک انجانی سی خوشی اترنے لگی۔ شایان کا یہ انداز میرے لیے اہم تھا، اس نے مجھے میری شرم، میری کمزوری کے ساتھ تسلیم کیا، اور یہی وہ بات تھی جس نے میرے دل میں اس کی محبت کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ شایان صرف میرے چہرے کا طلبگار نہیں، بلکہ میرے اندر چھپے اس سچے انسان کا قدردان ہے جسے دنیا نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ کئی مہینے گزر کے ہماری باتوں میں اب ایک خاموش گہرائی آ چکی تھی۔ شایان میرے دن کا وہ حصہ بن چکا تھا جس کے بغیر میری صبح اور شام ادھوری لگتی تھی۔ وہ مجھے ہر خوشی میں شامل کرتا، میرے دکھوں میں سہارا دیتا، اور کبھی بھی میرے چہرے کی بات نہیں کرتا۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی اور شایان نے میرے مسلسل خاموش رہنے پر فون کیا۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں بہت پریشان ہوں تمہارے لیے، تمہیں کچھ ہو نہ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب اس دن شام کو شایان نے عجیب سی بات کہی، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، رشتہ لے کر۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میں ہکا بکا رہ گئی۔ رشتہ؟ میں نے دل کی دھڑکن دباتے ہوئے دہرایا۔ شایان نے نرمی سے کہا، ہاں، میں اب اور انتظار نہیں کرنا چاہتا، میں نے تمہیں دل سے چاہا ہے اور اب تمہیں زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، نہ جانے کیسے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو خوشی کے تھے، یقین کے تھے، محبت کے بدلے ملنے والی قبولیت کے تھے۔ میں نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، لیکن میری امی ابو کو سب خود سمجھانا پڑے گا، میں اب مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ چند دن بعد شایان کی ماں اور بہن ہمارے گھر آئی۔ سب رسمی سا ماحول تھا۔ میری امی ابو خود حیران تھے کہ اتنا خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا میری خاطر رشتہ لے کر آیا ہے۔ شایان کی ماں نے نہایت شفقت سے کہا، ہمیں آپ کی بیٹی کا اخلاق چاہیے، اس کا خلوص چاہیے، ہمارا بیٹا اسی سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کی خوشی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ امی ابو کے چہروں پر حیرت بھی تھی، سکون بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے برسوں سے خواب دیکھا تھا، اور آج وہ حقیقت بن چکا تھا۔ شایان نے میرا ہاتھ مانگا تھا، میرے چہرے سے نہیں، میرے دل سے۔ شادی کی رات، وہ رات جس کے سپنے ہر لڑکی آنکھوں میں سجائے بڑی ہوتی ہے، میرے لیے وہ لمحہ کسی کرب سے کم نہ تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کمرہ روسی رنگوں سے ضرور سجا تھا، لیکن میرے دل کی حالت اندھیری رات جیسی تھی۔ میں بار بار دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یا اللہ، کیا شایان مجھے پسند کرے گا؟ کہیں میری بدصورتی اس کے ارمانوں پر پانی تو نہیں پھیر دے گی؟ کہیں وہ مجھے دیکھ کر پچھتاوا تو محسوس نہیں کرے گا؟ میرے ہاتھ پاؤں اب ٹھنڈے ہو رہے تھے، دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھی۔ ہر لمحہ ایک اذیت میں گزر رہا تھا۔ میں انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ نظریں جھکائے، سانس روکے، میں نے دھیرے سے نگاہ اٹھائی، اور اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جو شخص اندر داخل ہوا وہ شایان تو نہیں تھا، وہ تو کوئی اور لگ رہا تھا۔ ایک ایسا مرد جو عمر کے اس پڑاؤ پر تھا جہاں بالوں میں چاندنی جھلکنے لگتی ہے، چہرے پر جھڑیاں وقت کی کہانی سناتی ہیں۔ اس کی عمر کم سے کم 45 سے 49 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔
میرے لب کپکپا گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ذہن تو بالکل سن ہو گیا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں بے یقینی سے اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ وہ شایان نہیں تھا جس سے میں نے محبت کی تھی، جس کے لفظوں پر اعتبار کیا تھا، جس کی تصویر نے میرے دل میں امید جگائی تھی۔ یہ کون تھا؟ کیا میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا؟ وہ اندر آ کر میرے سامنے رکا، چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکے سے مسکرایا اور دھیرے سے کہا، ماشاء اللہ، تم بہت پیاری ہو۔ اس کی آواز سن کر میرے دل نے ایک لمحے کو سکون کا سانس لیا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ انداز بالکل شایان جیسا تھا۔ میں نے الجھن سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں بھی بالکل ویسی ہی تھی جن میں کبھی میں نے محبت کی جھلک دیکھی تھی۔ میں نے دھیرے سے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ وہ نرمی سے مسکرایا، تمہارا شایان۔ میرا دل جیسے کسی گہرے اندیشے میں ڈوب گیا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ڈی پی؟ وہ تو بالکل مختلف تھی۔ آپ تو… وہ میری بات کاٹتے ہوئے ہلکی سی سنجیدگی سے بولا، وہ تصویر میری ہی تھی، بس آج سے 10 سال پرانی۔ میرے اندر جیسے غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، مجھے غلط تصویر دکھا کر میرے جذبات سے کھیلا ہے۔ شایان نے گہری سانس لی، اس کی نظریں مجھ سے ایک لمحے کو بھی نہ ہٹی۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، کیا واقعی ہی میں نے دھوکہ دیا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہم روح سے محبت کریں گے، ظاہری چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے، تو اب تم کیوں بدل گئی ہو؟ کیا میری محبت، میرا خلوص، میری وہ ساری باتیں جن سے تم نے خود کو جڑا ہوا محسوس کیا، کیا وہ سب بس ایک چہرے سے جڑی تھی؟ مجھے بہت غصہ آیا، دل جیسے آگ کی لپیٹ میں تھا۔ میں نے بے قابو ہو کر کہا، آپ جیسے بڑی عمر کے مرد تو مجھے بہت مل سکتے تھے۔ رشتے والی بھی کہتی تھی، بیٹی بڑی ہو رہی ہے، کسی سمجھدار مرد سے شادی کر دو، لیکن میں نے انکار کیا تھا، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ میرا شوہر میرے دل کا دوست ہو، عمر میں میرے قریب ہو، میرے خوابوں کا ہم سفر ہو۔ مگر آپ نے تو میرے یقین کو ہی چور چور کر دیا۔ میں شدت جذبات سے کانپ رہی تھی، میری آنکھوں میں نمی تھی اور لہجے میں تلخی۔ میں واقعہ ہی ٹوٹ چکی تھی، ایک نرم سی لڑکی اب ایک ایسی عورت بن چکی تھی جسے دھوکہ برداشت نہیں تھا، جسے اپنا خواب ٹوٹتا دیکھنا گوارا نہ تھا۔ شایان خاموشی سے میری ہر بات سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں، صرف نرمی تھی، جیسے وہ میرے غصے کو اپنا حق سمجھ رہا ہو۔ میں اس سے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، اس کی موجودگی مجھے مزید چبھنے لگی تھی، لیکن وہ میری ہر طرح کی سختی کے باوجود خاموشی سے میرا خیال رکھتا۔ میں بیمار ہوتی تو دوائیں لے آتا، میں خاموش رہتی تو وہ چپ چاپ ساتھ بیٹھتا، میری نظر تک کا اندازہ سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ مجھے کچھ کہتا نہیں تھا، بس خاموشی سے میرے اندر کے طوفان کو برداشت کر رہا تھا۔ شادی کے بعد اگرچہ میرے دل میں شایان کے لیے ایک خفگی سی بیٹھ گئی تھی، مگر اس کے رویے میں ایک پل کو بھی کوئی سختی، شکایت یا جبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں جب بھی کچن میں جاتی وہ دبے قدموں میرے پیچھے آتا اور بغیر کچھ کہے خاموشی سے میری مدد کرنے لگتا۔ کبھی آٹا گوندھ دیتا، کبھی چولہے کی آنچ کم کر دیتا اور کبھی چپکے سے میرے ہاتھ سے چھری لے کر سبزیاں کاٹنے بیٹھ جاتا۔ میں غصے میں ہوتی، چپ چاپ رہتی، اس سے بات تک نہ کرتی، مگر وہ جیسے ہر انکہی کو پڑھنے کا ہنر جانتا تھا۔ جب میری نند میرے سامنے بیٹھ کر میرے رنگ، شکل یا عمر کو نشانے پر رکھتی تو شایان ان کی باتوں کو وہیں پر روک دیتا۔ ایک دن اس نے اپنی بہن سے صاف الفاظ میں کہا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اس کے بارے میں اگر کسی نے آئندہ کچھ کہا تو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اس کی آواز میں وہی وقار تھا جس نے میرے اندر ایک عجیب سا اعتماد جگایا۔ ایک دن میری نند نے کہا، بھابھی تو کچھ خاص حسین نہیں، شایان بھائی نے نہ جانے کیا دیکھ کر شادی کی۔ اور اس دن شایان نے سب کے سامنے میری طرف دیکھ کر بڑی خوبصورتی سے جواب دیا،
میں نے اس کی صورت نہیں، اس کا سچا دل دیکھا ہے، اور آج بھی اگر چہرے بدلنے کا وقت آئے تو میں پھر سے اسے ہی چنوں گا۔ گھر میں آ کر کبھی کوئی بات میرے خلاف ہونے لگتی، اگر کبھی کسی نے میرے کام یا انداز پر تنقید کی تو شایان ایک دیوار کی طرح میرے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ وہ میرے سلیقے کی تعریف کرتا، میرے کھانوں کو سب کے سامنے سراہتا، اور کبھی کسی کو یہ جرت نہ کرنے دیتا کہ وہ مجھے کمتر سمجھے۔ وہ میرے اندر کے خالی پن کو روز تھوڑا تھوڑا بھرنے لگا تھا۔ اس کا ہر نرم لفظ، ہر چھوٹا سا خیال میرے دل کے زخموں پر مرہم بن کر اتر رہا تھا، اور میں اکثر بیٹھ کر سوچتی تھی کہ شایان میرے ساتھ اتنا اچھا کیوں ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے؟ کیا اس نے مجھ سے صرف اسی لیے شادی کی کیونکہ اسے اپنی عمر کی وجہ سے کہیں اور رشتہ نہیں مل رہا تھا؟ دل کے کسی کونے میں یہ خیال روز کانٹے کی طرح چبھتا کہ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیل کر ایک چھوٹی تصویر دکھا کر مجھ سے دھوکے کی شادی کی۔ میں بظاہر اس کی خدمت کرتی، اس کے سامنے چپ رہتی، مگر اندر ہی اندر میرا دل غصے سے بھرا ہوتا۔ ہر نرمی، ہر خیال، ہر لفظ مجھے دکھاوا محسوس ہوتا۔ پھر ایک دن میں اپنے مائکے چلی گئی، شاید دل کا بوجھ ہلکا کرنے یا خود کو کچھ دن سکون دینے کے لیے۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر میں شایان کو فون کیا اور تلخی سے کہا کہ اب میں واپس نہیں آؤں گی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میری زندگی کا فیصلہ میرے اعتماد کو توڑ کر کیا، اور اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شایان خاموش رہا۔ اس کی طرف سے کوئی تانا نہیں آیا، نہ شکوہ، نہ ہی روایتی مردوں جیسا غرور، بس ایک گہری سانس اور ایک مختصر جواب، جیسے تمہاری خوشی ہو۔ میں ماں کے گھر کچھ دن رہی، مگر جیسے ہی وہاں وقت گزرا میری آنکھیں بہت کچھ دیکھنے لگی۔ وہی گھر جو پہلے سکون کی جگہ لگتا تھا اب جیسے میرے لیے تنگ پڑنے لگا۔ بھابھی کی باتیں پہلے سے زیادہ کاٹنے والی تھی۔ ایک دن معمولی سی بات پر اس نے میرے سامنے زبان درازی کی اور میری حیثیت کو نیچا دکھانے کی پوری کوشش کی۔ میں بالکل چپ رہی، مگر دل میں جیسے کسی نے پرانا زخم کریت دیا ہو۔ اسی رات میں خاموشی سے چھت پر چلی گئی۔ آسمان کو تکتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شایان کا چہرہ یاد آیا، اس کا ہر خیال، ہر نرمی، ہر وہ لمحہ جب اس نے میرے غصے کو اندھا پیشانی سے سہ لیا، میری خاموشی کو برداشت کیا، میری کمی کو قبول کیا، اور اس لمحے میں نے دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کیا۔ شکر ہے شایان میری زندگی میں آیا، ورنہ اس ظالم دنیا میں نہ جانے میرے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا۔ وہ جو ایک وقت میں مجھے دھوکہ لگا تھا میری پناہ بن چکا تھا، اور اس رات مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید کچھ سچائیاں وقت کے پردے میں ہی سمجھ آتی تھی، اور کچھ رشتے ظاہری دھوکے کے باوجود روح کی سچائی سے بن جاتے ہیں۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں شایان کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اسے راضی کرنے کی ٹھانی۔ کچھ دن بعد میں واپس اس کے پاس گئی، شرمندگی اور بے قراری کے ساتھ۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جب میں گھر پہنچی تو شایان کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ وہ سخت بیمار تھا، بستر پر کمزور پڑا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، چہرہ زرد اور بدن لاغر ہو چکا تھا۔ ایک فکر میرے ذہن میں اتری، مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، ایک درد سا محسوس ہوا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا، میری دوری نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ اگر محبت سچی ہو تو نہ عمر معنی رکھتی ہے نہ چہرہ۔ میں ہی خود غرض تھی جو صرف اپنے غم کو دیکھتی رہی، اپنی تکلیف کو بڑا جانا اور شایان کی محبت کو آزماتی رہی۔ میں نے اس سے وفا مانگی، اعتبار مانگا، دعائیں مانگی، مگر خود اسے اپنی محبت کی روشنی کبھی نہ دی۔ اس دن کے بعد میں بدل گئی، دل سے، سوچ سے اور رویے سے۔ میں نے شایان کی خدمت کو فرض نہیں محبت جانا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانا اپنا مقصد بنا لیا۔ اب میری صبح اس کے ناشتے سے شروع ہوتی ہے اور رات اس کے سکون پر ختم ہوتی۔ میں نے شایان کو صرف شوہر نہیں، اپنی دعا سمجھ کر اپنایا، اور اس کی سچائی کے آگے جھک کر پہلی بار اپنی ذات کو بھی پہچانا۔
ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا اور یوں ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔